12 مارچ 1949 کو آبجیکٹیو ریزولوشن پاس ہوئی۔ یہ وہ ریزولوشن ہے جو کہ پاکستان کے جتنے بھی کانسٹیٹیوشنز ہیں ان کا پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ملک کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں یہ سوال اٹھا کہ پاکستان کی جو نیچر وہ آیا کہ سیکولر ہوگی یا اسلامی۔ جن لوگوں نے پاکستان کی تحریک میں مسلمانوں کے لیے الگ مملکت کا قیام، جداگانہ مسلم تہذیب، دو قومی نظریہ، اسلامی احکام و قوانین پر مبنی اسلامی سوسائٹی کی تشکیل اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے وعدوں اور نعروں کی فضا میں ایک نئے اور الگ ملک کے شہری کی حیثیت سے نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ ان کا یہی مطالبہ تھا کہ ملک کا دستور یعنی کانسٹیٹیوشن اسلامی ہو، پاکستان کو نظریاتی اسلامی ریاست کی حیثیت سے دنیا اسلام کے لیے ایک رہنما اور مثالی ملک کی حیثیت سے آگے لایا جائے، جیسا کہ مفکر پاکستان چاہتے تھے، جیسے کہ قائد اعظم محمد علی جناح چاہتے تھے، ویسے ہی جو ہے پاکستان کو ایک اسلامی تشخص دیا جائے، ایک اسلامی کانسٹیٹیوشن دیا جائے۔ مگر دستور ساز اسمبلی میں اچھی خاصی لابی ایسی تھی جو ریاست کے امور میں دین کو شریک کار دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، یعنی وہ سیکولر نظام کے حامی تھے اور اس بات پر زور دیتے تھے کہ مغرب کی طرح یہاں بھی سیکولر سسٹم کا ہی نفاذ ہو۔ تو ایسے میں دستور ساز اسمبلی کے اندر شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی اور اسمبلی کے واحد سید سلمان ندوی، مولانا سید ابوالعلا مودودی، مفتی محمد شفیع، مولانا احتشام الحق اور پیر صاحب مانکی شریف اور مختلف بڑے بڑے اکابرین اور بزرگوں نے جد و جہد کی اور بالآخر خان لیاقت علی خان مرحوم کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ دستور ساز اسمبلی کے رہنما اصول کے طور پر قرارداد مقاصد دستور ساز اسمبلی سے منظور کروائے۔ یوں یہ قرارداد 8 مارچ کو پیش کی گئی اور 12 مارچ 1949 کو دستور ساز اسمبلی نے یہ قرارداد منظور کر لی، جس کا متن، جس کے الفاظ کچھ یوں ہے، ان کو میں مختلف ہیڈنگز میں پیش کروں گا۔ پہلی ہیڈنگ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آبجیکٹیو ریزولوشن کے الفاظ کچھ یوں ہے، آغاز یوں ہوتا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیر حق میں مطلق ہے اور اس نے جمہور کی وساطت سے مملکت پاکستان کو اختیار حکمرانی اپنی مقررہ حدود کے اندر استعمال کرنے کے لیے نیابتاً عطا فرمایا ہے۔ ملک بھی اللہ کا ہے اور حکم بھی اللہ کا چلے گا۔ پاکستان میں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نہیں بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق عمل درآمد ہوگا۔ جمہور کی حکمرانی یعنی رول آف میجورٹی، جس کے مطابق پاکستان میں حکمرانی ہے کہ کون رولرشپ کرے گا، ملٹری ڈکٹیٹر رولر ہوگا یا پھر کوئی بیوروکریٹک رولر ہوگا، تو اس کو واضح کیا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں، بلکہ جمہوری نمائندے رول کریں گے، یعنی عوام جن کو منتخب کرے گی وہی رول کریں گے۔ پھر اسلامی اقدار جس میں اصول جمہوریت، حریت، مساوات، رواداری اور معاشرتی عدل کو جس طرح اسلام نے جو ہے انٹرپریٹ کیا ہے اس کے مطابق جو ہے ان پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ پھر اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی یعنی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا ماحول پیدا کرے کہ لوگ اپنے انفرادی اور اجتماعی لیول پر اسلام کے مطابق زندگیاں بسر کر سکیں جو قرآن مجید اور سنت کے عین مطابق ہو۔ پھر اقلیتوں کا تحفظ، اقلیتیں جو یہاں پر بس رہی ہیں ان کو مذہبی آزادی ہوگی، ان کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہوگی، کوئی ان پر قد و غن نہیں لگائی جائے گی۔ پھر وفاقی نظام حکومت جس کی رو سے وہ علاقہ جو فی الحال جو ہے مختلف صوبوں میں بٹا ہوا تھا، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ یہاں پہ اسٹیبلش کیا جائے گا، جس میں فیڈرل گورنمنٹ اس کے پاس کم اختیارات ہوں گے اور صوبائی گورنمنٹس کے پاس زیادہ اختیارات موجود ہوں گے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ واضح کیا گیا کہ پاکستان میں
امپلیمنٹیشن ہوگی نظام کی، وہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ نہیں بلکہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے، جس میں صوبوں کے پاس زیادہ سے زیادہ اختیارات ہوں گے۔ پروٹیکشن آف فنڈامنٹل رائٹس، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، سب لوگ قانون کی نظر میں برابر ہوں گے، مساوی ہوں گے، قانون کی حکمرانی ہوگی، سوشل جسٹس، اکنامک جسٹس، پولیٹیکل جسٹس، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کو عقیدہ و دین، عبادات کی مکمل طور پر آزادی حاصل ہوگی۔ اسٹیبلشمنٹ آف رول آف جسٹس، یعنی نظام عدل ملک میں جو ہے عدلیہ آزاد ہوگی اور لوگوں کو جو ہے انصاف فراہم کیا جائے گا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس پر بدقسمتی سے پاکستان میں عمل ہونا مشکل ہے ابھی تک۔ یہاں پر جو طاقتور ہے اسے فوری اپنا من چاہا انصاف مل جاتا ہے، تو کمزور جو ہے وہ معصوم ہونے کے باوجود بھی اس کا کوئی پرسانی حال نہیں ہوتا۔ پھر یہاں پہ فوج کا کردار جو ہے ظاہر کیا گیا ہے۔ فوج کا بنیادی کام یہ ہے کہ ملک کی آزادی، اس کی سرحدوں کی حفاظت کی جو ہے، اس کے وفاق کے علاقوں کی ذمہ داری، یہ تمام کی تمام فوج پر ہے، جو کہ ایئر فورس، بری، بحری اور فضائی فوج ہے، یہ ملک کا تحفظ کرے گی۔ پھر ہے اقوام عالم کی سب میں ہمارا کردار، مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ریاست ایسے اقدامات کرے گی کہ اقوام عالم میں جو ہے پاکستان کا نام جو ہے بلند ہوگا، ممتاز ہوگا، اور امن عالم کے قیام اور بنی نوع انسان کی ترقی و بہبود کے لیے جو ہے پاکستان کام کرے گا۔ تو یہ تھی دوستو قرارداد مقاصد کے اہم پوائنٹس۔ اب یہ وہ چیزیں تھیں جسے کہا جا سکتا ہے اٹ واز فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز اسلامائزیشن ان پاکستان۔ یہ قرارداد جو پاکستان کے ایک اسلامی اور نظریاتی ریاست ہونے کا واضح اعلان کرتی ہے، جس نے ملک کی وفاقی حیثیت، جمہوری طرز حکومت، اقلیتوں کے جائز حقوق، پسماندہ طبقات کے حقوق، عدلیہ کی آزادی، بنیادی حقوق، صوبائی خود مختاری، مساوات و حریت جیسے اہم بنیادی مسائل پر دو ٹوک فیصلہ دے کر یہ بحث و تمہیز کا دروازہ ہی بند کر دیا کہ پاکستان میں اسلام کے علاوہ بھی کوئی نظام ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قرارداد مقاصد جو ہے ہر کانسٹیٹیوشن کا انٹیگرل پارٹ رہی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی اسپرٹ کے مطابق آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ آئین پاکستان 1956، اس موضوع میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کا پہلا آئین جو کہ 23 مارچ 1956 میں امپلیمنٹ ہوا، وہ کیسے امپلیمنٹ ہوا؟ یعنی 9 سال لگے ہیں پاکستان کی آزادی کے 9 سال بعد پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہوا۔ کیا اس کی تاریخ کیا تھی؟ یعنی 11 اگست 1947 کو پہلی آئین ساز اسمبلی بن جاتی ہے، لیکن وہ 9 سال تک جو ہے اس کام کو التوا کا شکار رکھتی ہے۔ تو کیا وجہ تھی؟ تو اس میں اگر ہم دیکھیں، پہلا کام تو یہ آئین ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد کا کیا، قرارداد مقاصد کو پاس کروایا۔ اس کے بعد 1950 میں پہلی کانسٹیٹیوٹ رپورٹ پیش کی، پھر 1951 میں دوسری کانسٹیٹیوٹ رپورٹ، پھر اس کے بعد نیکسٹ ایئر جو ہے تیسری کانسٹیٹیوٹ رپورٹ پیش کی۔ پھر محمد علی بوگرا فارمولا کے مطابق پاکستان کو جو ہے خاص طور پر جو مشرقی پاکستان کو 1 یونٹ میں تقسیم کیا گیا، 1 یونٹ بنایا گیا۔ تو یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 1954 میں پہلی آئین ساز اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور پھر دوسری آئین ساز اسمبلی 1955 میں بنائی گئی، جس نے 23 مارچ 1956 تک جو ہے پہلا آئین بنا کر امپلیمنٹ کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جون 1955 میں جو دوسری آئین ساز اسمبلی جو منتخب ہوئی، اس نے یہ سارا کام کیا،
تو اس آئین کے جو ہے 234 آرٹیکلز تھے، اس آئین کے 13 حصے اور 6 شیڈول، اور اس آئین کے تحت ملک میں پارلیمانی نظام حکومت جو ہے متعارف کروایا گیا۔ صدر مملکت جو ریاست کا وہ سربراہ ہوگا۔ اس آئین کے تحت صدر کی مدت 5 سال، وزیر اعظم لیڈر آف دی ہاؤس کہلایا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کی کل قومی اسمبلی کی نشستیں جو ہیں وہ 300 قرار پائیں، جو کہ دونوں میں ایکولی تقسیم ہوئی، یعنی مغربی پاکستان میں 150 لوگ منتخب ہوں گے اور مشرقی پاکستان میں 150 لوگ جو ہے منتخب ہوں گے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اس آئین کی جو ہے بنیادی خصوصیات، بیسک فیچرز آف 1956 کا کانسٹیٹیوشن۔ تو نمبر 1 تو یہ تحریری ریٹن آئین ہے، اور یعنی کہ یہ ریٹن آئین ریٹن شیپ میں ہے، برطانوی آئین کی طرح ان ریٹن نہیں ہے۔ اس کے 234 آرٹیکل ہیں، 13 حصے ہیں، 6 شیڈول ہیں، اور اس آئین کے تحت ملک کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر فیڈرل اینڈ پارلیمنٹری سسٹم۔ اس آئین کے مطابق ملک میں فیڈرل اور پارلیمانی نظام ہوگا، یعنی مرکز کے پاس کم اختیارات، صوبوں کے پاس زیادہ اختیارات ہوں گے، اور پارلیمانی نظام کے تحت عوام کے منتخب نمائندے جو ہیں وہ ملک پر حکمرانی کریں گے، ملک میں قانون سازی کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اقتدار اعلیٰ، سوورینٹی، who belongs to sovereignty that is Allah Almighty۔ اللہ جو ہے اقتدار اعلیٰ کا مالک ہوگا، اور جتنے بھی یہاں پہ عوامی نمائندے ہوں گے وہ ان حدود میں رہ کر کام کریں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ان کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق جو ہے لوگ وہ حکمرانی کریں گے۔ پھر واضح ہے کہ ملک میں قرآن و سنت کی حکمرانی ہوگی، کوئی بھی قانون قرآن و سنت سے متصادم نہیں بنے گا۔ پھر اقلیتوں کو جو ہے ان کو تحفظ دیا جائے گا، ان کو آزادی دی جائے گی، وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں، زندگی بسر کر سکیں۔ پھر برابری کی بنیاد پر جو ہے وہ پرنسپل اور پیرٹی کی امپلیمنٹیشن کی گئی ہے۔ پرنسپل آف پیرٹی کیا ہے کہ مشرقی پاکستان اور موجودہ مغربی پاکستان، ان دونوں میں جو ہے طاقت کا توازن ایکول رہے، کسی کے پاس زیادہ اختیار نہ ہو، کسی کے پاس کم اختیار نہ ہو۔ لیکن بدقسمتی یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں کہ 56% پاپولیشن جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کی تھی، لیکن پرنسپل آف پیرٹی کی بنیاد پر جو ہے ان کا یہ حق غصب کیا گیا، لیکن پھر بھی جو ہے برابری کی بنیاد پر جو اختیارات دیے گئے اس کے مطابق مشرقی پاکستان کے نمائندوں کی تعداد 150 ہوگی، 150 ہوگی، اور مغربی پاکستان کی بھی 150 ہوگی، اور یہی لوگ جو ہے ملک میں قانون سازی کریں گے اور ملک پہ حکمرانی کریں گے۔ پھر اس کے بعد شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا گیا، ان کے جان، مال، عزت، ان کی پراپرٹی کا تحفظ، یہ ساری چیزوں کا تحفظ جو ہے آئین کے مطابق جو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق فراہم کرے۔ پھر عدلیہ آزاد ہوگی، تمام ججز کو جو ہے تحفظ فراہم کیا جائے گا تاکہ وہ انصاف پر عمل درآمد کر سکے۔ پھر اسلامی تعلیمات کے مطابق لوگ اپنی زندگی بسر کریں گے۔ ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ایک ایسا ماحول کریٹ کرے جس میں لوگ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ پھر مسلم ممالک کے ساتھ جو ہے قریبی اور دوستانہ تعلقات استوار کیے جائیں گے۔ تمام مسلم ممالک جو ہیں ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہمارے جو اسٹیبلش ہوں گے اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن۔ پھر اسٹیبلشمنٹ آف اے کمیشن، صدر پاکستان ایک ایسا کمیشن تشکیل دیں گے جو تمام موجودہ قوانین کا جائزہ لے گا اور ان میں ضروری ترمیم کی سفارش کرے گا۔ پھر نیشنل لینگویج 1956 کے آئین کے مطابق اردو اور بنگالی زبان کو قومی زبان قرار دیا گیا۔ تو یہ بنیادی طور پر جو ہے آئین پاکستان کے جو ہیں اہم نکات تھے یا اس کی اہم خصوصیات تھی۔ اگرچہ 9 سال لگے اس آئین کو وجود میں آنے کے لیے، لیکن صرف 2 سال 7 ماہ تک یہ آئین امپلیمنٹ رہا۔ اس کے بعد اس آئین کو جو ہے معطل کر دیا گیا، اور پھر ملک میں مارشل لا لگا کے ایوب خان نے اپنی حکومت، اپنا مارشل لا ڈکٹیٹرشپ کا آغاز کیا، اور ملک میں تقریباً اگلے 4 سال تک مارشل لا نافذ رہا، اور 1962 میں اگلا آئین نافذ ہوا۔
پاکستان کا 1962 کا آئین یعنی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1962. تو اس کی ہم بنیادی خصوصیات دیکھیں گے. پہلے تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ بڑی مشکل سے 9 سال کی انتھک محنت کے بعد 23 مارچ 1956 کو امپلیمنٹ ہوا، لیکن 7 اکتوبر 1958 کو جو ہے ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا اور آئین کو معطل کر دیا گیا. پھر ایوب خان نے ایک نیا آئین ساز کمیشن تشکیل دیا جس کا سربراہ جو ہے جسٹس شہاب الدین تھا، اور کمیشن نے 6 مئی 1961 کو ایک رپورٹ ارسال کی. اس آئین کا جو ہے مکمل ڈیزائن جسٹس منظور قادر نے تیار کیا. یہ آئین 8 جون 1962 کو ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ملک میں نافذ کیا گیا. یہ آئین 1962 کا آئین اسے ون مین شو کہا جاتا ہے، یعنی اس میں یہ ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اس میں تمام اختیارات کا منبع و مرکز جو ہے وہ ایک ذات ہے اور وہ ہے صدر کی. اور اس آئین کی مثال جو ہے اکثر پاکستان کا ایک شہر فیصل آباد سے دی جاتی ہے جس میں گھنٹہ گھر ہے اور 8 کے 8 بازاروں کا مرکز وہ گھنٹہ گھر ہے. اسی طرح اس آئین کے مطابق طاقت کے تمام اختیارات کا منبع اور ماخذ وہ صدر کی ذات ہے، کوئی بھی اختیار اس کی ذات سے پرے نہیں رکھا گیا. Number 1, this is a written constitution, not like British constitution that is unwritten. تو یہ written constitution ہے اور ابتدا میں اس آئین میں جو ہے پاکستان کا نام جو جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا، یعنی ریپبلک آف پاکستان. بعد میں پہلی ترمیم کے ذریعے اس کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھ دیا گیا. پھر اس کے بعد جو اس کے آرٹیکلز ہیں وہ 250 آرٹیکلز ہیں اور 5 اس کے گوشوارے ہیں. پھر ملک میں وہی وفاقی فیڈرل فارم آف گورنمنٹ رکھا گیا، یعنی مرکز کے پاس کم اختیارات اور صوبوں کے پاس زیادہ اختیارات. اگر ہم دیکھیں تھیوریٹیکلی تو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ تھا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان جب کا بنا اور اسٹل جو 1962 کے کانسٹیٹیوشن تک صوبوں کے پاس اختیارات نہیں گئے بلکہ مرکز کے پاس اختیارات فوکس رہے. یہ مارشل لا کے بھی سے میں جو صدر کے پاس تمام اختیارات تھے اور صوبوں کو بہت کم اختیارات دیے گئے ہیں. تو ہم یہ کنکرنٹ لسٹ دیکھ سکتے ہیں جو 1956 کی آئین کی کنکرنٹ لسٹ، اس میں وہ مرکز کے پاس زیادہ اختیارات تھے، جبکہ 1962 کے آئین میں ایک دھاندلی کے انداز میں جو ہے یہ کنکرنٹ لسٹ میں جو ہے مرکز کے اختیارات کو کم کیا گیا ہے 94 سے لے کر 49 تک. لیکن اس میں بھی بہت سی چیزوں کو جو ہے سب سیکشن میں ڈیوائیڈ کر کے مرکز کو اختیارات زیادہ دیے گئے ہیں. اچھا، پھر یہاں پہ وہی پرنسپل آف پیرٹی کی امپلیمنٹیشن کی گئی، یعنی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کو جو ہے تھیوریٹیکلی ایکول اختیارات دیے گئے. اسمبلی کے جو ٹوٹل 156 ممبرز ہوں گے مشرقی پاکستان اور راد مغربی پاکستان سے منتخب ہوں گے اور 5 سال کے لیے منتخب ہوں گے. پھر صدارتی نظام حکومت، پچھلا پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ تھا، یہ صدارتی فارم آف گورنمنٹ ہے جس میں صدر جو ہے وہ مملکت کا بھی سربراہ، ریاست کا بھی سربراہ اور حکومت کا بھی سربراہ ہے. صدر کا انتخاب جو ایک انتخابی ادارہ یعنی الیکٹورل کالج کرے گا، جس کے ذریعے جو ہے 5 سال کے لیے صدر جو ہے وہ منتخب ہوگا. اور یہ الیکٹورل کالج جو ہے اس کے نمائندوں کی تعداد 1,20,000 ہیں. آدھے جو ہے مغربی پاکستان اور آدھے مشرقی پاکستان سے منتخب ہوں گے اور یہ ووٹنگ کریں گے کہ کس کو صدر بننا ہے. جسٹ لائک جیسے یو ایس میں جو ہے الیکٹورل کالج سسٹم چل رہا ہے، اس کی کاپی کی گئی لیکن یہ زیادہ افیکٹو نہیں رہا. پھر دیکھا جائے تو قرارداد مقاصد کو جو ہے اس آئین کا جو ہے پریمبل قرار دیا گیا، جس کے مطابق جو ہے اقتدار اعلیٰ کا مالک جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور جو بھی یہاں پہ حکمرانی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کے مطابق جو ہے وہ حکمرانی کرے گا، قرآن و سنت کے مطابق جو ہے حکمرانی کرے گا. کوئی بھی قانون قرآن و سنت سے متصادم نہیں بنے گا. پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن اور اسلامیت کی تعلیم کو لازم قرار دے اور ایسا ماحول پیدا کرے کہ لوگ اسلام کے
مطابق زندگیاں بسر کر سکیں، غیر مسلموں کو، اقلیتوں کو ان کو تحفظ حاصل ہوگا، ان کو آزادی حاصل ہوگی کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، عدلیہ آزاد ہوگی، جو کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں نا جو ہے ایسا نہیں ہو سکا کہ عدلیہ کے ججز بغیر کسی دباؤ کے کام کر سکیں، اور ان کو ملازمت کا تحفظ دیا گیا، اور سپریم کورٹ کے ججز کی جو ہے ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال اور ہائی کورٹ کے ججز کی جو ہے ریٹائرمنٹ وہ 62 سال قرار پائی۔ پھر اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹس آف سٹیزن، ان کے رائٹس کا تحفظ کیا گیا، ان کی لائف، پراپرٹی، ان کے فریڈم اور ان کے انصاف کا حق، ان کا فریڈم آف سپیچ، یہ مختلف طرح کے حقوق کا جو ہے آئین کے مطابق تحفظ کیا گیا۔ پھر نیشنل لینگویج جو ہے ملک کی 2 ہی قرار دی گئی، بنگالی اور اردو کو جو ہے ملک کی نیشنل لینگویج قرار دیا گیا۔ پھر 1956 کے آئین کے مطابق کچھ اسلامی لاز کی امپلیمنٹیشن کی گئی تھی، 62 کے آئین میں ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا، تو دوبارہ ان کی جو ہے امپلیمنٹیشن ہوئی۔ پھر اسلامی ایڈوائزری کونسل جو ہے وہ بنائی گئی، صدر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ایسی کونسل بنائے جو کہ اسلامی قوانین کے لیے جو ہے سفارشات مرتب کرے، اگرچہ ان سفارشات کی حیثیت قانونی نہیں ہوگی لیکن پھر بھی اسلامی قوانین کے لیے یہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے زیادہ سے زیادہ 11 اور کم سے کم 5 ممبر ہوں گے۔ یہ تو اہم نکات تھے۔ 1962 کا آئین جو ہے تقریباً 7 سال تک رہا، جیسے ہی ایوب خان اقتدار کے جو ہے دروازوں سے نکلا تو اس آئین کو معطل کر دیا گیا۔ 1969 میں پھر ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا، یحییٰ نیا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا، اور 1970 میں اس نے اپنا جو ہے لیگل فریم ورک جو ہے وہ جاری کیا، یعنی اپنا ایک عبوری آئین نافذ کیا، اور یوں ملک جو ہے آپ کہہ لیں کہ ایک آئین جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوا، مارشل لا کے ذریعے ختم ہو گیا، پھر دوسرا امپلیمنٹ ہوا مارشل لا کے ذریعے، وہ بھی ختم ہو گیا، پھر اب لیگل فریم ورک یحییٰ خان لے کے آیا، اور اس کی بھی امپلیمنٹیشن جو ہے زیادہ دیر تک نہیں رہی۔ تو یہ ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری۔ آگے ہم جانتے ہیں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973، اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ 1962 کا 1956 کا آئین، 1962 کا آئین جو ہے وہ کیسے امپلیمنٹ ہوا، اس کی کیا کیا خصوصیات تھی، اور پھر وہ کیسے جو ہے معطل کیا گیا۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں 1973 کا آئین، 1973 کا آئین۔ 1973 کا آئین جو ہے یہ بنیادی طور پر جب پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہوا، بنگلہ دیش اور موجودہ مغربی پاکستان، تو اس کے بعد اب پاکستان نے اپنے نئے سفر کا آغاز کرنا تھا۔ پاکستان کی اس وقت کی منتخبہ حکومت ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں انہوں نے نئے آئین کے لیے جو ہے اقدامات اٹھائے، کوششیں کرنی شروع کی۔ پاکستان کی جو اس وقت کی موجودہ اسمبلی کے ٹوٹل 138 ممبرز تھے، آئین کو 138 میں سے 135 ممبرز نے جو ہے اس آئین کے حق میں منظوری دی، یعنی تقریباً 100% جو ہے ممبرز نے اس کے حق میں ووٹ دیا، باقی 3 ممبرز اس دن غیر حاضر تھے۔ تو یوں پاکستان میں بلا آخر 14 اگست 1973 کو پاکستان میں یہ آئین نافذ کیا گیا، جسے اسمبلی کی اکثریت نے جو ہے منظور کیا تھا۔ تو یہی آئین آج تک پاکستان میں امپلیمنٹ ہے، اسی کے مطابق جو ہے ریاست کا نظام چلایا جا رہا ہے۔ وجہ یہ کہ تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اس پہ کنسنسس تھا۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اس آئین کی جو ہے بنیادی خصوصیات کیا کیا ہیں۔ نمبر 1، یہ ریٹن آئین ہے، 280 دفعات پر مشتمل ہے، اس کے 12 حصے اور 7 شیڈول ہے۔ پھر قرارداد مقاصد کو جو ہے اس کا اہم حصہ قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ نمبر 1 تو یہ پریمبل ہے، اور بعد میں ضیاء الحق نے جو ہے ایک ترمیم کے ذریعے اسے آئین کے آرٹیکل 2A کا بھی حصہ قرار دیا گیا۔ اس کے مطابق جو ہے اقتدار
اختیار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہاں کے منتخب نمائندے قرآن و سنت کے مطابق جو ہے عمل کریں گے، اس کے مطابق جو ہے ریاست کا نظام چلائیں گے۔ پھر ملک کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا اکارڈنگ ٹو دی آرٹیکل 1، دی آفیشیل نیم آف دا کنٹری از دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ پھر دوسرے نمبر پر ملک کا جو ہے سرکاری مذہب جو ہے وہ اسلام ہوگا اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 2، دی آفیشیل ریلیجن آف دا پاکستان دیٹ از اسلام۔ اور اس کے علاوہ صدر اور وزیر اعظم کا بھی مسلمان ہونا اس آئین کے مطابق ضروری ہے۔ پھر مسلمان کی تعریف اس آئین میں پہلی دفعہ کی گئی، 260 آرٹیکل میں مسلمان کی تعریف کی گئی کہ مسلمان وہ ہے جو کہ اللہ پر ایمان لاتا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا شرکت غیر آخری نبی مانتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو بھی نبی یا رسول نہیں مانتا۔ تو اس میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ پھر وفاقی پارلیمانی نظام ملک میں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ امپلیمنٹ کیا گیا، جس میں صوبوں کے پاس زیادہ اختیارات ہوں گے، مرکز کے پاس کم۔ بدقسمتی ملاحظہ فرمائے یہاں پہ بھی اس رول پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ 2010 میں جب 19th امینڈمنٹ پیش کی گئی تو اس میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیے گئے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فیڈرلزم کی جو اسپرٹ ہے اس پر بنیادی طور پر عمل درآمد 2010 سے شروع ہوا۔ پھر ملک میں جو پارلیمانی نظام ہوگا، یعنی عوام کے منتخب نمائندے جو ہیں وہ قانون سازی بھی کریں گے اور ملک کا نظام بھی چلائیں گے۔ پھر ملک میں بائی کیمرل لیجسلیچر ہوگا، اس سے پہلے یونی کیمرل لیجسلیچر تھا، یعنی ملک میں ایک ہی ایوان موجود تھا، اب 2 ایوان، ایک پارلیمنٹ اور ایک قومی اسمبلی اور دوسرا سینٹ۔ اور اس میں جو ہے قومی اسمبلی کے جو ممبرز کی تعداد 342 ہو گئی، جو کہ اب 6 ممبرز کم کر کے اب جو نیکسٹ الیکشنز ہوں گے ان میں 336 ممبرز ہوں گے۔ ان میں 60 خواتین اور 10 غیر مسلموں کی ریزرو سیٹیں ہوں گی۔ پھر 24ویں ترمیم جو کہ 2017 میں ہوئی، اس کی رو کے مطابق جو مردم شماری کے بعد تعداد 342 سے کم ہو کر 336 ہوئی۔ پھر جو ایوان والا یعنی سینٹ کے جو ممبر کی تعداد 104 ہوگی، جس میں 17 خواتین اور 4 غیر مسلم ہوں گے۔ تمام صوبوں سے ایکولی نمائندے جو ہیں وہ منتخب ہوں گے، مطلب اسمبلیاں اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے، صوبائی اسمبلیاں اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے بھیجیں گی اور وہ وفاق میں جو ہے صوبوں کی نمائندگی کریں گے۔ ان میں سے 8 ممبر جو ہیں وہ فاٹا سے منتخب ہوں گے، اور 4 جو ہے ممبرز ان کا تعلق جو اسلام آباد سے ہوگا، یعنی فیڈرل سے ہوگا، فیڈرل وفاقی حکومت سے ہوگا۔ 22 ارکان ہر صوبے میں سے 22 ارکان آئیں گے، یعنی یہ ٹوٹل ارکان مل کے جو ہے 4 صوبوں سے 88 ارکان بنتے ہیں۔ 8 فاٹا سے آئے، 96 بن گئے، اور پھر اس کے بعد جو 4 غیر مسلم اور 4 اسلام آباد سے 104۔ لیکن جو نیکسٹ سلسلہ یہ ہوا کہ فاٹا کا جو مرجر ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، تو اس کے جو 8 نمائندے ہیں وہ ان کا سٹیٹس ختم ہو جائے گا 2024 میں۔ یوں 96 نمائندے جو ہیں سینٹ میں رہ جائیں گے، اور یوں سینٹ کا جو ہے نظام چلے گا۔ اس کے بعد عدلیہ آزاد ہوگی اور وہ کسی بھی دباؤ کے بغیر جو ہے اپنا کام کرے گی، ملک میں انصاف کا بول بالا کرے گی۔ جو عدالتوں میں ججز کی ملازمت کا جو ہے تحفظ کیا گیا ہے، اور پھر جو ہے قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہوں گے۔ جو طاقتور ہوگا ان کو ذرا زیادہ ویٹیج دیا جائے گا عدلیہ کی طرف سے، اور جو کمزور ہوگا اسے پکڑ کے جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ ہمارے یہاں جو ہے جسٹس سسٹم ہوگا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ عملی طور پر یہی رہا ہے کہ طاقتور کو جو ہے انصاف اس کی دہلیز پہ ملا، اس کو گھر میں ملا، اور کمزور جو ہے وہ بے گناہ ہونے کے باوجود بھی جیل میں رہا۔ تو یہ ملک کا جو ہے حال ہے۔ تو ایوری ون از ایکول بیفور دی لا، یہ پرنسپل کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں گے، ان کو زندگی کا تحفظ، آزادی کا تحفظ، ان کے جو ہے پراپرٹی کا تحفظ، فریڈم آف سپیچ کا تحفظ، یہ دیے جائیں گے۔ تھوریٹیکلی یہ بھی جو ہے آئین پاکستان میں موجود ہے۔ عملی طور پر پاکستانی اس شک کا بھی حال دیکھ رہے ہیں
کہ آیا کہ ہمیں فنڈامنٹل رائٹس مل رہے ہیں کہ نہیں. آئین کے آرٹیکل 9 سے لے کر 28 تک تمام آرٹیکلز جو ہے وہ پاکستانی شہریوں کو ان کے فنڈامنٹل رائٹس دیتے ہیں جن سے ہماری ہر آنے والی حکومت ہمیں محروم رکھتی ہے. پھر مسلم ممالک سے دوستانہ تعلقات جو ہے استوار کیے جائیں گے, تمام مسلمانوں سے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات استوار کیے جائیں گے اکارڈنگ ٹو دی آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. دیٹ آرٹیکل از 40, آرٹیکل 40. سو نیکسٹ قومی زبان جو نیشنل لینگویج جو پہلی دفعہ وہ اردو قومی زبان ہوگی نیشنل لینگویج. اس سے پہلے جو 2 آئین ان میں بنگالی بھی نیشنل لینگویج تھی, لیکن بیکاز آف دی ڈس انٹیگریشن آف پاکستان اب صرف اردو جو ہے وہ پاکستان کی قومی زبان ہے. تو آئین کا اگر موجودہ سٹیٹس دیکھیں تو موجودہ اگرچہ ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا, جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا, لیکن یہ آئین جو ہے آج ایز اٹ امپلیمنٹ ہے. مطلب ان ڈکٹیٹرز نے بھی یہ کوشش نہیں کی کہ اس آئین کو ختم کیا جائے. وجہ یہ کہ یہ آئین جو ہے مکمل 100% کنسنسس کے ساتھ امپلیمنٹیشن ہوا اور عوام کی امنگوں کے مطابق امپلیمنٹ ہوا تھا, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد آج تک عوام کی امنگوں کے مطابق نہیں ہوا. لیکن یہ ہے کہ ہم طلبہ, ہم پاکستانی جو ہے وہ محنت کر کے, ایفرٹ کر کے, کوشش کر کے جو ہے اس آئین کو اس کی اسپرٹ کے مطابق امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں اور قانون کا بول بالا کروا سکتے ہیں. اٹس آل اپ ٹو اس.